کوئی بھی طبیب، کوئی بھی ہیلر، کوئی بھی حکیم، کوئی بھی پیر یہ نہیں کہہ سکتا میں نے کیا۔ اللہ نے اپنے سب سے پسندیدہ بندے پہ جادو اسی لیے کروایا تھا، نہیں تو کوئی کائناتی کوئی چیز ان کو دیکھ سکتی ہے، جادو آپ کو فزیکلی ٹچ نہیں کر سکتا۔ جادو آپ کے اندر ایک وسوسہ آتا اگر آپ نے اس کو لے لیا۔ نظر ان لوگوں کو لگتی ہے جو بہت شکایت کرتے ہیں، نظر ان لوگوں کو لگتی ہے جو اللہ سے دور ہوتے ہیں۔ اگر اس کا اورا سٹرونگ ہو جاتا ہے تو یہ نظر بد اور یہ جادو پھر اثر نہیں کرتا۔ اس رزق سے موت اچھی ہے جس رزق سے آتی ہے وہ پرواز میں ہوتا ہی نا۔ نظر بد جو ہے نا یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے۔ جس بندے کو بھی اپنی جو ہزاروں کروڑوں چیزیں ہیں جو اس کے پاس ہیں اور اس کو اس کا مزہ نہیں لے رہا اور ایک دو چیزیں جو نہیں ہیں تو اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے تو اس کو تو حسد بھی ہوگا، حسد کے بعد پھر کینہ بھی ہوگا۔ ہمارے معاشرے میں تو ہر بندہ جو ہے نا وہ شکایت کرتا ہے۔ سب سے پہلے تو ہم جب اندر جو بھی ڈالیں گے باہر وہی آئے گا نا۔ ہم مکھیوں کی طرح گند پہ ہی بیٹھ رہے ہیں سارے۔ وہ لوگ جو جن کے اندر یہ چیز ایکٹیویٹ ہو گئی تو پھر ان کی بچوں کو بھی لگتے ہیں مگر وہ بڑے کم ہوتے ہیں۔ السلام علیکم، دستک ٹی وی سے میں ہوں آپ کا میزبان میاں عبداللہ۔ ناظرین، آج کل ہمارے معاشرے میں خواتین اور مردوں میں کافی یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ میرے بھی کسی نے کالا جادو کیا ہے یا نظر لگ گئی ہے مجھے، اور اس طرح کے معاملات۔ آج اسی پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں اعجاز احمد صاحب جو اورا ریڈر ہیں۔ ان سے بات کرتے ہیں کہ اس کا علاج کیا ہے اور اس کی علامات کیا ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم سر السلام۔ کیسے ہیں؟ الحمدللہ۔ سر سب سے پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ نے اپنی مصروفیات میں سے ہمیں ٹائم دیا۔ آپ لوگ کا شکریہ کہ آپ لوگ کی وجہ سے کوئی ایک ایسا بچہ یا کوئی ایسی میری بہن یا بیٹی یہ پروگرام دیکھیں گے، اگر اس کی زندگی میں کوئی تبدیلی آئی تو اللہ تعالیٰ ہماری نوکری بھی پکی رکھے گا۔ تو یہ آپ لوگوں کا شکریہ کہ آپ کے پلیٹ فارم سے یہ آواز ان تک پہنچ جائے گی جن کو اس کی ضرورت ہے۔ تو دیکھیں، نظر بد جو ہے نا یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے۔ میرے پاس اگر کوئی پیشنٹ آتے ہیں نا کوئی 200 یا 300 تو ان میں سے ایک یا دو ایسے ہوتے ہیں جن کو بلیک میجک انٹیٹی ہوتی ہے، باقی نارملی ایول اینٹیٹی والے ہیں، سارے نظر والے ہیں۔ اچھا، نظر ایک ایسی چیز ہے کہ انسان کو اپنی بھی لگ جاتی ہے، اپنے بچوں کو بھی آپ کبھی کبھی اس سے کر لیتے ہیں۔ جو بندہ بھی اللہ تعالیٰ کی تقسیم پہ خوش نہیں ہے، جس بندے کو بھی اپنی جو ہزاروں کروڑوں چیزیں ہیں جو اس کے پاس ہیں اور اس کو اس کا مزہ نہیں لے رہا اور ایک دو چیزیں جو نہیں ہیں تو اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے تو اس کو تو حسد بھی ہوگا، حسد کے بعد پھر کینہ بھی ہوگا، پھر اس کی نیگیٹو انرجی بھی ہوگی، اور وہ جب کسی کو دیکھے گا تو وہ سارا کس کے پاس جو ہے وہ تو وہی اس کے اوپر ڈالے گا۔ تو ہمارے معاشرے میں تو ہر بندہ جو ہے نا وہ شکایت کرتا ہے۔ جو شکایت کرتے ہیں، جو شکر گزاری سے دور ہیں، وہ تو نظر لگائیں گے بھی اور نظر لگوائیں گے بھی۔ تو اس کا سب سے بڑا بہتر یہ ہے کہ پہلے تو اپنے آپ کو مثبت کریں، اللہ تعالیٰ بھی یقین کرے کہ جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا۔ ہم کمرے میں جتنے بھی لوگ ہیں، یہ بھائی جو ہمارا شارٹ بنا رہے ہیں، جو دوسرے بھائی سن رہے ہیں، اور آپ ماشاءاللہ بڑے مستعد بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے تمام ان چیزوں میں کامیابی کرے جس سے نسل انسانیت کی خوشی ہو۔ جو بھی بندہ کسی نسل انسانیت کے لیے بہتر سوچے گا اس کی اپنی بہتری ہوتی جائے گی۔ آپ اللہ تعالیٰ سے جو چاہتے ہیں، میں بھی یہ بات پہلے بھی کہہ چکا کہ جو اللہ تعالیٰ سے چاہتے ہیں وہ اس کے بندوں کے ساتھ کرنا شروع کر دیں۔ اللہ تعالیٰ کی جو اب نہ برا کر سکتے ہیں نہ اچھا کر سکتے ہیں، اس کے بندوں کا کر سکتے ہیں۔ آپ جب کسی کے ساتھ کوئی بات کرتے ہیں نا تو وہ اس کے کان سنتے ہیں، وہ اس پہ ریئیکٹ کرتا ہے، مگر جب آپ دل میں برا سوچتے ہیں نا تو ایک ہی آڈینس ہوتا ہے، وہ ہے اللہ۔ ٹھیک ہے، اس نے آپ کو اسی وقت ریوارڈ بھی دینا اور آپ سمجھ لیں پنشی کرنا کہ یہ کسی بندے کے بارے میں برا سوچتے ہیں۔ ہمارے اندر کی جو گند بلا ہم ڈالتے ہیں، جو ہم سوچتے ہیں، کسی سے حسد کرتے ہیں، سب سے پہلے تو ہم جب اندر جو بھی ڈالیں گے باہر وہی آئے گا نا۔ تو یہ جو حسد ہے، یہ جو کینہ ہے، جو اللہ تعالیٰ کی تقسیم پہ اس کو یقین نہیں ہے یا اس کو، وہ سب سے بڑا پرابلم ہمارے معاشرے کا۔ اور ہمارے معاشرے کی دو پرابلم ہے، آپ کسی کے پاس بیٹھ جائے وہ شکایت کرتا رہے گا، آپ کو لگے گا اس معاشرے میں کوئی مثبت چیز ہے ہی نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم مکھیوں کی طرح گند پہ ہی بیٹھ رہے ہیں سارے۔ تو نظر بالکل لگتی ہے جی، اور اس کے بڑے نقصانات ہیں، خاص کر ہماری بہنوں کو ان کے بال گرتے ہیں، ان کی سکن خراب ہو جاتی ہے، ان کے رشتوں میں مسئلہ ہو جاتا ہے۔ اور ہیلنگ میں تو اس کا بڑا علاج ہے کہ ہم ان کی وہ انرجی دوبارہ سے ری ایکٹیویٹ کر لیتے ہیں جو نظر لگنے سے ڈیمیج ہو گئی ہے۔ اگر کسی کو نظر لگ جائے، اس کو پتہ چل جائے کہ مجھے نظر لگی ہے، تو اس کا حل کیا ہے؟ کس طرح اس سے بچا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو آپ پازیٹیو ہو،
آپ اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری اس طرح کریں جیسے اس کا حق ہے. ہم شکر گزاری کرتے ہیں من میں نہ 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 نہ. اب اس پہ بڑے لوگ ایسی بات کرتے ہیں، میں بڑے پروگرام میں کہتا ہوں کہ جی یہ تو جو اولیاء کرام ہیں، جو پیغمبر ہیں، ان کو بھی لگتی تھی. بالکل وہ آپ کے رول ماڈل تھے. وہ ان کو اس لیے لگائی گئی کہ اگر آپ کو لگ گئی، اپنے آپ کو اپنے ہلاکتوں میں ڈال دیا، تو آپ نے ان سے بچنا کیسے؟ آپ اپنا کمپیریزن لویبل کے ساتھ نہیں کر سکتے. وہ آپ کے لیے رول ماڈل ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو جو مصائب میں رکھا، وہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ دے ڈیزرو. نو، وہ اس لیے کہ ہمیں بتایا گیا کہ اگر کوئی مچھلی کے پیٹ میں چلا بھی جائے تو لا الہ الا اللہ سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھے تو میں نکال دوں گا. ہر پیغمبر کے ساتھ اس کی ایک مصیبت کے ساتھ اللہ نے ایک گفٹ دیا آپ کو. ٹھیک ہے. جو بندہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، جو لوگوں کو معاف کرنے کا عادی ہے، اور اگر اس کو نظر لگ بھی گئی، انسان ہے اگر لگ بھی گئی، تو سورہ کوثر میں بہت اسٹرانگ الیکٹرومیگنیٹک فیلڈ ہے. آپ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، یا وہابو دیکھ لیں، آپ یا حفیظوں پڑھ لیں، آپ خود نیچر کے پاس جا کے کہیں کہ اپنے آپ کو ویکیوم کر لیں، اپنا اورا اسٹرانگ کر لیں. ہمارے پاس تو جتنے بھی پیشنٹ آتے ہیں اس میں سے میرا خیال 80+ جو ہے نا وہ نظر والے ہوتے ہیں. تو ایک دو سیشن میں ٹھیک ہو جاتے ہیں. ان کی تمام جو چیزیں ان کی زندگی سے مسنگ ہیں، جو کلر ان کے مسنگ ہے، جس سے وہ چیزیں واپس آتی ہیں، تو دوبارہ فلوٹ میں آ جاتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ دیکھیں، کوئی بھی طبیب، کوئی بھی ہیلر، کوئی بھی حکیم، کوئی بھی پیر یہ نہیں کہہ سکتا میں نے کیا. کرنے والا وہ ہے، اللہ کی ذات ہے. اس کی مہربانی ہے کہ وہ کس کی توسط سے. نہیں تو ہم تو اتنے سیلفش کریشن، ہم تو سلام تو اپنے بھائیوں سے بھی نہ لیں اگر ہم ان کی ضرورت نہ ہو. تو یہ میں والا لفظ جو ہے نا، یہ تو اللہ اور آپ کے درمیان دیوار ہے. یعنی ان تمام چیزوں کا حل انسان خود کر سکتا ہے. جو یہ فیک بابا جو بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے پاس جانے سے بہتر ہے کہ تمام چیزیں اللہ کی شکر گزاری کرے اور اس کا حل خود کر سکتا ہے. دیکھیں، آپ شرٹ تو خود بھی سی سکتے ہیں نا، اگر آپ کے پاس درزی اللہ نے دیا ہوا ہے. آپ اتنا اچھا کوٹ آپ نے پہنا ہوا ہے، اس کو آپ خود بھی سی سکتے ہیں 7 مہینے میں، 8 مہینے میں. مگر ٹیلر کے پاس ہے جو پریسائزلی جن کو آتا ہے، جن کو واقعی آتا ہے، جو ڈرائے نہ، جو مخلوق کو نہ گمراہ نہ کرے، جن کا کام ہے ان کا اگر وہ کرتے ہیں تو 100 بسم اللہ. مگر آنا تو چاہیے. آپ کسی کو کوئی پرابلم نہ ہو، اور تھوڑے سے پیسوں کے لیے، ان پیسوں سے آپ کیا امید کرتے ہیں کہ جو پیسے آپ اولاد کے پیٹ میں ڈالیں گے کیا اس میں شفا ہوگی؟ کسی انسان کو دھوکہ دے کے، غلط بتا کے، پلیسیبو افیکٹ کریٹ کر کے، اگر آپ اس کو اس پہ وہ چیز نہیں اور آپ دیکھیں، تو کیا اس رسک سے آپ کے اندر جو ہے نا، آپ کو اس رسک سے موت اچھی ہے جس رسک سے آتی ہے وہ پرواز میں کوتا ہی نا، طاہر اللہ ہوتی ہے نا. ہم تو وہ اچھے ہیں یا برے ہیں، وہ اس پہ تو میں کمنٹ نہیں کروں گا. مگر جس کا جو کام ہے میرا خیال ہے اسی کو کرنا چاہیے. سر لاسٹ میں مجھے بتائیے گا کہ کافی لوگ ہیں ایک دوسرے جو شکایت کرتے رہتے ہیں کہ میرے پہ جادو ہو گیا، میرے پہ جادو ہو گیا. اکثر لوگ یہ وہم بنا لیتے ہیں کہ میرا کاروبار نہیں چل رہا، یا میری بچی کی شادی نہیں ہو رہی، یا کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے تو میرے پہ کسی نے جادو کیا ہے. کیا سمجھتے ہیں کہ لوگ اتنی ایکسیس ہے ان کے پاس کہ وہ کسی کے پاس بھی جائیں اور کسی دوسرے شخص پہ جادو کروا دیں؟ میری ایک بات یاد رکھیے گا، جادو کرنے کے لیے ایک فریکوینسی چاہیے ہوتی ہے. اور آپ اپنا تمام کسی کا نقصان، اپنے تمام نیکیاں، تمام جو ہے نا رجسٹر جو اللہ تعالیٰ کی آپ کے ہے، وہ اس پہ سے آپ کا نام کٹ جاتا ہے. آپ رد درگاہ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ جادو بھی ایسا نہیں ہے کہ کسی نے کر دیا تو کر دیا. میرے پاس میں نے آپ کو عرض کیا نا کہ 1 یا 2 لوگ ایسے آتے ہیں جن کو واقعی بلیک میجک انٹیٹی ہوتی ہے، نارملی ایول آئی ہوتی ہے. اگر کسی پہ ہو بھی گیا تو اللہ نے اپنے سب سے پسندیدہ بندے پہ جادو اسی لیے کروایا تھا. نہیں تو کوئی کائناتی کوئی چیز ان کو دیکھ سکتی ہے، صرف اس لیے اگر آپ لوگ پہ ہو گیا تو ڈیمونسٹریٹ کیا نا. تو آپ یہ پڑھیں، ان کی کل ہیں آیات ہے، آپ ان کو اس خشوع سے پڑھیں. آپ کے بہت حوض راستہ ہے. ہم جو اگر کوئی مسلمان نہیں بھی ہے، مکتب فکر الگ الگ ہے. ہمارے پاس جو کرسچن بھی آتے ہیں، ہندو بھی ہے، سکھ بھی ہیں، کوئی بھی ہوا تو انسان ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے نا رحمت العالمین ہے نا، وہ اپنا رب العالمین ہے. آقا کریم جو رحمت العالمین ہے. تو انسان ہے، وہ اس کا اور معاملہ ہے. اگر اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو ان کے اور کیور ہیں، اگر نہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ نے تو ہر طرح سے کیور دیے ہیں نا ان کو. اگر آپ کے اوپر جادو ہے تو آپ کے پاس کل ہیں، آپ اللہ تعالیٰ سے اپنا رابطہ بنا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں بڑی چابیاں ہیں، بڑی طاقتیں ہیں. اورا ہیلنگ میں ہم اس کو بہت زیادہ، اس کی پورے اورا کو اس طرح کے دوبارہ ریپیئر کر لیتے ہیں. اور اگر اس کا اورا اسٹرانگ ہو جاتا ہے
تو یہ نظر بد اور یہ جادو پھر اثر نہیں کرتا. ہاں کچھ لوگوں کی بلاکیج ہو جاتی ہے، بندش خواتین کی اکثر شادیوں پہ، ہماری بیٹیوں کے یا کچھ لوگوں کا ورک پہ، تو وہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی وہ انرجی جو کہ آپ دنیا کو دیتے ہیں وہ نیوروپاتھ کے ذریعے، اور اس سے وہ چیزیں واپس آتی ہیں تو وہ چینل بند ہوتا، تو اس کو ری ایکٹیویٹ کر دیتے ہیں ہم. وہ تو کوئی راکٹ سائنس ہے نہیں. اس کا علامات کیا ہیں؟ کس طرح پتہ چل سکتا ہے کہ میرے پہ کالا جادو ہے یا میرا اپنا ہی وہم ہے؟ دیکھیں جی، آپ کا مائنڈ جو ہے نا پلاسیبو افیکٹ ہے. آپ کا مائنڈ کے اندر اتنی طاقت ہے کہ آپ کوئی چیز سوچنا شروع کر دینا وہ ہونا شروع ہو جاتی ہے. مجھے ایک بات بتائیں کہ کوئی جادو کیوں کرے گا؟ چلیں اگر کسی نے کر بھی دیا تو آپ اس کا وسوسہ آنے ہی نہ دیں. جادو وسوسہ، جادو آپ کو فزیکلی ٹچ نہیں کر سکتا. اس پہ بڑا کام کیا میں نے کہ اس کو کیور کیسے کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے اندر باؤنڈریز کیسے بناتے ہیں. جادو آپ کے اندر ایک وسوسہ آتا ہے، اگر آپ نے اس کو لے لیا تو آپ کے مائنڈ نے پھر اس پہ کام شروع کر دینا. اس مائنڈ کو نہیں پتا کہ میں نے کیا کرنا ہے. اگر کسی نے لے لیا وسوسہ تو اول تو لینا نہیں چاہیے. کوئی چیز نظر میں آئے تو اس کو ڈیلیٹ کر دینا چاہیے. اگر اس نے لے بھی لیا تو پھر اس کو کیور کرنا پڑے گا، وہ تو پھر ہو جائے گا. دیکھیے جی، دنیا میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو کیور نہ ہو سکتی ہو. میں نے آپ کو کہا نا، سب اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوتا. اور وہ کہیں نہ کہیں ہم جو ہے نا اللہ تعالیٰ سے دوری جب بناتے ہیں نا تو سپیس بن جاتا ہے ہمارا اور اللہ کا. تو جیسے جیسے آپ کی اور اللہ کی دوری آئے گی نا، اس پہ خرافات تو آئیں گی، تمام معاملات وہ ہوں گی، کھلا نظر بھی معاملات لگے ہوگی، گی، نظر بھی اور لگا، جادو بہت بھی ہوگا. بہت تو اللہ تعالیٰ سے قربت جو ہے نا وہ ہر چیز کا حل ہے. جی ناظرین، آپ نے اجاز صاحب کی تمام گفتگو جانی. انہوں نے بہت خوبصورت بات کی کہ اللہ تعالیٰ کے جب آپ قریب ہوں گے نا تو تمام معاملات جو آپ کی زندگی کے ہیں وہ آسان ہو جائیں گے. اپنی رائے سے کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا. اپنے میزبان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.